الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ غور کرنے سے دیکھیں تو نظر آتا ہے اتنا چھوٹا دانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر! غور کریں کہ رائی کا دانہ کتنا ہے، اگر اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوا، غور کر لیں ہم اپنے اوپر۔ اور آج کس کے دل میں تکبر نہیں ہے؟ آج کون تکبر سے بچا ہوا ہے؟ دیکھ لیں کہ دنیا کا جو بھی شعبہ ہے، دنیا کی جس فیلڈ میں چلے جائیں، جو عہدے میں تھوڑا سا اونچا ہوگا اس کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا۔ وہ دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں ہی ہوں سب کچھ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اچھا لباس پہنتا ہے، خوبصورت لباس پہنتا ہے اور اچھا بن کے رہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو خوبصورتی پسند ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو خوبصورتی پسند ہے، یہ تکبر نہیں۔ اچھا کپڑا، اچھا لباس، صاف ستھرا رہنا، اچھی گاڑی، اس سے تکبر نہیں، اس کو ہم تکبر نہیں کہیں گے۔ اب پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لباس اور صاف ستھرا رہنا یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھلائی کی بات کو، حق بات کو قبول نہ کرے، ایک جو حق بات کو قبول نہ کرے، دوسرا وہ جو کسی کو اپنے سے حقیر جانے، یہ متکبر کی نشانیاں ہیں۔ اب حق بات کو تسلیم نہ کرنا، حق بات کو نہ ماننا، آج کل بہت ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر دین کی بات کی جائے، دین کی بات، دنیا کی بات بھی نہیں کر رہا، کوئی اور بات نہیں کر رہا، دین کی بات کی جائے، سمجھانے کی بات کی جائے، حق بات کی جائے تو اس کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں زیادہ علم ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اپنے سے حقیر بولتے ہیں، علماء کرام کا ادب و احترام ختم۔ اور فرمایا کہ کسی کو اپنے سے حقیر جاننا۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص ہے، 2 دن 3 دن مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، تو اب وہ جو ہے جو نماز نہیں پڑھنے آتا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ اسی طرح سے کوئی مسجد کا متولی ہے، مؤذن ہے، امام ہے چاہے، اگر اس کے دل میں بھی یہ آیا کہ میں ان سے بہتر ہوں تو گیا اس کا جو ہے سارے اعمال جو ہیں برباد۔
وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ اب یہ تکبر جو ہے نا، یہ صفت جو ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جو تکبر کرتے ہوں گے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، متکبر لوگ کہاں ہیں، سامنے آئیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تکبر کے لائق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام بھی ہے المتکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اپنے اندر اپنانا چاہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ سوچ لے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایسی دنیا میں دیکھ لیں، دنیا کے اصول، دنیا کے قوانین دیکھ لیں۔ اگر کوئی کسی ادارے میں کوئی افسر ہے، اب اس کا جو عہدہ ہے، اب اس کے عہدے کے اندر اس کے پاس جو جو چیزیں اس کے پاس ہیں، جو جو اختیارات اس کے پاس ہیں، اب کوئی اس سے چھوٹا یا کوئی بھی آ کر اس کے اختیارات استعمال کرنے لگ جائے، اس کے اختیارات پر حق جتانا شروع کر دے، تو ایسے شخص کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ تو یہ تو ایک دنیا کے معاملات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو متکبر ہے، اب اس کی جو صفت ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ہم اس کی طرف نہ جائیں۔ تو تکبر سے ہم نے بچنا ہے، تکبر نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اب عاجزی اتنی اختیار کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ اتنی عاجزی اختیار کرنے لگ جائیں کہ اپنی عزت نفس جو ہے اس کو ہی ختم کر بیٹھیں، کہ کسی کے سامنے اتنا بھی نہیں جھکنا کہ اپنی عزت نفس اپنی عزت ختم کر بیٹھیں، بلکہ عاجزی میانہ راوی رکھنی ہے، اعتدال کے ساتھ۔ اور جو ہے عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو عاجزی کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تکبر سے بچیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے، اور اس کے بندوں کے سامنے بھی عاجزی اختیار کریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی فلسطین اور قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان، چاہے ہندوستان میں چاہے کسی اور ملک میں، جہاں بھی مسلمان ظلم کا یا غلامی کا شکار ہیں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کو بھی آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔